میں 5 ماہ کی تھی کہ سلنڈر پھٹنے سے اماں چل بسیں۔ ان کی موت پر کسی کو دکھ نہیں تھا سوائے نانی کے، جو اپنی بیٹی کی موت پر ٹوٹ گئی تھیں۔ نانی کا کہنا تھا کہ انہیں تمہارے ددیال والوں نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ کہتی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہارے باپ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ ارینج میرج تھی۔ میری دادی جو حیات نہیں ہیں، انہوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ ابا اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادی کہتی کہ ایک گھر کی چالاک لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہوں، دوسری بار ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ مجھے سیدھی سادی سی بہو لانی ہے۔ نانی کو انہوں نے قائل کر لیا تھا۔ نانی ماں نے بتایا کہ تمہارے ابا ہر وقت تمہاری ماں سے لڑتے رہتے تھے، اس پر ہاتھ اٹھاتے تھے کہ تم جیسی کالی میرے پلے باندھ دی گئی ہے۔ رنگ روپ تو اللہ کی دین ہے، کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ کل کو ان کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اماں کا رنگ دبا سا تھا، بھولی سی تھیں۔ انہیں نانی نے زمانے کی چالاکیاں نہیں سکھائی تھیں۔ انہیں نہیں سکھایا تھا کہ مرد کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ وہ تو انمول ہیرا تھیں، جس پر کسی کی غلط نظر تک نہیں پڑی تھی۔ تبھی ابا کو لگتا ان جیسے خوبرو مرد کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں۔ نانی نے کہا تبھی اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ سب کو تمہارا کہہ کر دوسری شادی کر لی، اپنی من چاہی بیوی کو بیاہ کر لے آئے۔ محلے والوں نے بہت باتیں کی تھیں، لیکن یہاں پرواہ کس کو تھی؟ کچھ کہتے کہ وہ بیچاری اتنی دیر چیختی رہی، یہ نہیں کہ اسے بچاتے، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، یقیناً انہوں نے ہی مارا ہوگا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی ان کا اپنی نئی بیوی کے ساتھ باہر آنا جانا معمول تھا۔ اماں کو تو کہتے تھے تم ہڈ حرام ہو تو باہر جانے کی باتیں کرتی ہو۔ کبھی بیماری میں کھانا نہ بناتی تو پوہڑ کے تانے ملتے تھے۔ اماں نے یہ سختیاں کبھی جھیلی نہیں تھیں، وہ ڈر جاتی تھیں۔ میری وجہ سے وہ سب برداشت کر جاتی تھیں کہ بیٹی کو اس کے باپ سے کیسے جدا کرے گی۔ جو چاچی پہلے ابا کے متعلق باتیں کرتی تھیں، اپنی بہن کو عیاشی کرتے دیکھ کر ابا کے گن گانے لگی تھیں۔ وہ یہی تو چاہتی تھیں کہ پورے گھر میں ان کا راج ہو، تبھی تو ان کے گھٹنے سے لگا بیٹھا ہے۔ چلو بیوی پسند نہیں تھی، تم تو اس کا خون ہو، تمہارا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ نانی کے بہت سارے اختلافات تھے، انہیں ابا ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل سے بھلا کس کو اختلاف نہیں ہوگا؟ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لے کر جانے کی ضد کی، لیکن ابا نے ضد میں مجھے نہ جانے دیا۔ محبت تو انہیں بھی مجھ سے نہیں تھی۔ میری دوسری ماں جنہیں اماں کہتی تھی، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ میں انہیں اماں کہتی، ان سے ملتی تو دور کر دیتی۔ میرے سب دوستوں کی مائیں تھیں۔ میری ماں کیوں ایسی تھی؟ ہمیشہ ستیلوں والا سلوک کیا تھا، ہمیشہ مجھے بے عزت کیا تھا۔ کہتی اسے کسی چیز کا ڈھنگ نہیں۔ میں صرف 5 ماہ کی تھی جب وہ مجھ سے ضد لگائے بیٹھی تھیں، کسی طرح مجھے گھر سے نکال دیتی، لیکن ابا ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے۔ میں بھوک کی وجہ سے روتی رہتی، وہ آگے سے مجھے دو لگا دیتی کہ تم ہمیشہ کھاتی رہتی ہو۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن میں چاچی اور نیچے ہم رہتے تھے۔ میری چاچی جو ستیلی اماں کی بہن بھی تھیں، وہ اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ کہتی یہ نہ ہوتی تو تم راج کرتی، آج نہیں تو کل اس کے خرچے بھی بڑھیں گے۔ ابا کے سامنے اماں مجھ سے پھر بھی ٹھیک سے برتاؤ کر لیتی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اماں کی 2 اولادیں تھیں، جبکہ چچی کا ایک بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ بس چچا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے، تبھی چچی یہاں رہتی تھیں۔ وہ سال 2 بعد ہی آتے تھے، کچھ دن رہتے اور پھر پلٹ جاتے تھے۔ پیسے کمانے والی مشین بن گئے تھے، جو اپنی اولاد کا پیٹ بھر رہے ہوں۔ اماں ان کی ساری باتیں مانتی تھیں۔ میں ایک سستے سے اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں کم ہی ٹیچرز تھے اور پڑھائی بھی خاص اچھی نہ تھی۔ میں کسی ٹیوشن میں نہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھائی میں خاصی کمزور تھی۔ ان کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے تھے، ابا ان سے ہمیشہ لاڈ پیار کرتے رہتے تھے، مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا میں ضدی اور چڑچڑی بچی ہوں، کسی سے بنا کر رکھنا میری عادت نہیں اور بدتمیز بھی ہوں۔ میرا پڑھائی کا ریکارڈ بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ چھٹیوں میں نانی کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے نانی گھر جانا بہت پسند تھا، وہ میرے بہت لاڈ اٹھاتی تھیں۔ میں مزے مزے کی چیزیں کھاتی تھی، مجھے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن گھر کے کام میں کرتی تھی۔ میرے جانے کے بعد چچی اور اماں کو بہت مشکل ہوتی تھی۔ انہوں نے ابا سے کہا اس کو نانی گھر بھیجا تو کہیں بگڑ نہ جائے، یہاں رہتی ہے تو نظروں کے سامنے رہتی ہے، وہاں نہ جانے کیا کرتی پھرے، ہمیں کون سا پتہ لگے گا۔ میں چپ کر گئی۔
نانی لینے آئیں۔ ابا نے کہا اسے یہاں کام کرنے ہوتے ہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ نانی برسنے لگی کہ میری نواسی ہے، چھٹیوں میں ہی میرے پاس آتی ہے، تم سے خوش دیکھی نہیں جاتی۔ لڑ کر چلی گئیں کہ تمہاری بیوی اور دوسرے بچے کس لیے ہیں، وہ بھی تو اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں۔ خود اماں اپنے بچوں سمیت جاتی تھیں اور مہینہ مہینہ رہ کر آتی تھیں۔ چچی کے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ وہ کھا کھا کر پھیلتی جا رہی تھیں۔ لوگوں کے گھر میں پھڈے کروانا ہو یا پھر کوئی نئی چال چلنی ہو تبھی تیزی دکھاتی تھیں۔ ان کا ایک تاڑو بیٹا تھا جو ہر وقت گلی میں آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کیا تو میری پڑھائی بند ہو گئی۔ اماں نے ابا کو کہا کہ اس پر پیسے ہی ضائع ہوں گے، یہ پڑھتی تو پہلے نہیں، اب باہر کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی مٹر گشتی کے لیے اس کا کالج میں داخلہ کروا دیں۔ ابا بھی ان کی بات سے متفق تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی، سوتیلی ماں مجھ سے بہت جلتی تھی۔ میرا رنگ اپنے باپ جیسا تھا جبکہ نئے نقش ماں سے چرائے تھے۔ نانی بتاتی ہیں میری ماں اکلوتی تھیں، انہوں نے جتنا عرصہ میکے گزارا بہت عیاشی سے گزارا۔ ان کی ہر بات نانا اور نانی پوری کرتے تھے، لیکن اصل تکلیفیں تو شادی کے بعد دیکھی تھیں۔ تبھی والدین اپنی بیٹی کی نصیب سے ڈرتے ہیں۔ انہیں کچھ ابا جیسے مرد بھی مل جاتے ہیں جو کسی کی لڑکی کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ میری کوئی دوست نہیں تھی۔ محلے کی عورتیں مجھ سے بہت ہمدردی کرتی تھیں۔ مجھے اپنی بہن کے پرانے کپڑے پہننے کو ملتے تھے۔ یوں تو عمر میں وہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھیل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی لگتی تھی۔ میری سفید رنگت گلابی گال اور خوبصورت نئے نقش سے ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ اپنے وہ کپڑے دیتی جس کا رنگ اڑ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کے کہنے سے کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نماز روزے کی پابند تھی۔ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میری سوتیلی بہن کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے سے کبھی بات تک نہیں کرتی تھی۔ بچپن میں پھر بھی کبھی بات کر لیتی تھی، لیکن اماں اسے کرنے نہ دیتی تھیں۔ ابا کو اب پرواہ نہیں تھی۔ وہ دن رات ابا سے پیسے مانگتے، میں نے تو 1 روپیہ تک نہیں لیا تھا۔ اب تو چاچی کے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی دل میں خوف سا آتا تھا۔ چچی کا بیٹا عجیب نظروں سے گھورتا تھا۔ وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ محلے میں کسی کی رائے اس کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ ابھی تک باپ کی کمائی کھاتا تھا، ذرا سا بھی احساس ذمہ داری نہیں تھی۔ مجھے اس کا دیکھنا یوں پسند نہیں تھا۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا لیکن مجھے یقین تھا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کرنا۔ ویسے بھی میری کون سی ابا سے گہرے تعلقات تھے۔ مجھ سے زیادہ اعتبار وہ میرے کزن پر کرتے تھے۔ میری بہن کی کئی لڑکوں سے دوستی تھی، جو اماں مجھے کہتی کہ تم آوارہ ہو جاؤ گی، اپنی بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتی تھیں، جو لڑکوں سے مہنگے مہنگے گفٹ لاتی تھی، رات کو گھر آتی تھی جس سے ابا لا علم تھے۔ اماں کو سب پتا تھا، تب بھی وہ خاموش تھیں۔ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی تھیں؟ انہیں اچھے برے کی تمیز تو سکھانی ہی چاہیے۔ ایک روز چچی روتے ہوئے رات کو ابا کے پاس آئیں۔ بولیں بھائی صاحب، آپ کو پتا ہے شہروز کے ابا باہر ہوتے ہیں، شہروز کو کوئی لوگ مار کر گئے ہیں۔ ابا بکھلائے سے اٹھے، اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے بھتیجے کی یہ حالت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹانگ ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو روز چھیڑتا تھا۔ وہ روز راستے میں کھڑا ہوتا، تبھی اس نے اپنے بھائی کو بلا لیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ بابا نے اس کو ڈانٹا کہ آئندہ تم کسی لڑکی کو نہیں چھیڑو گے۔ مجھے ابا نے کہا کہ تم اپنی چچی کا ہاتھ بٹانے ادھر چلی جایا کرو۔ میں جاتی ہر وقت ان کا بیٹا مجھے تاڑتا رہتا تھا۔ جب اکیلے دیکھتا تو عجیب جملے بولتا تھا۔ اسے پوری چھوٹ تھی۔ پتا تھا کہ اس گھر میں میری کسی نے نہیں سننی، تو پھر ایسے میں گیدڑ بھی شیر ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتی اس درندے کے سامنے نہ جاؤں، وہ اپنی خصلتوں سے باز نہیں آنے والا تھا۔ ٹوٹی ٹانگ اتنی مار اور نصیحت کے باوجود بھی وہ ایسا تھا۔ ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ میں نے ایک روز اسے چاچی کو کہتے سنا کہ چچا کی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، اس کی عقل ٹھیک رہے گی۔ میں نے دل میں کہا کون تم سے شادی کرنا چاہے گا؟ چچی نے خوب ہنگامہ کیا اور بولیں تمہاری شادی اس سے نہیں، شازیہ جو کہ میری سوتیلی بہن تھی اس سے ہوگی۔ جس مرضی کو لاتی میری بلا سے، شکر تھا میرے سے نہیں کروا رہی تھیں۔ کہتی میں کسی غیر کو گھر میں حکومت نہیں کرنے دوں گی۔ میں چپ ہو گئی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح میری ان سے جان چھوٹ جائے، کوئی اچھا رشتہ آئے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔
مجھے اس دوزخ سے آزادی چاہیے تھی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے یقین تھا وہ میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں جب اسکول جاتی تھی وہاں میری ایک ٹیچر سے بہت بنتی تھی، ان کے بیٹے سے بھی میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کسی چیز کا کوئی طعنہ یا ہمدردی نہیں جتاتی تھیں، لیکن انہوں نے اچانک اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ نانی کی یاد آتی تو رات کو تکیہ بھگو لیتی تھی۔ اللہ نے بھی جس ظالم کے ہاتھ میں میری رسی پکڑا دی تھی جو مجھ پر دن رات ظلم کرتی رہتی تھی۔ ابا کو کیا میری پرواہ ہونی تھی؟ کیا انہیں میرے رنگ اڑے کپڑے پہنے سارا دن گھر کا کام کرتی نظر نہیں آتی تھی؟ کیا انہیں میرا اداس چہرہ نظر نہیں آتا تھا؟ کیا اتنا بھی احساس نہیں تھا؟ کبھی حال ہی پوچھ لیتے۔ وہ صبح نکلتے تھے، رات کو گھر آتے تھے، پھر بھی اپنی دوسری بیٹی کو ہی بلاتے تھے۔ پھر اچانک بھائی گھر آیا۔ یہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ ابا نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا تھا۔ جب آیا تو اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی۔ سب نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کر کے اسے یہاں لے آیا ہے۔ اس لڑکی کے والدین نہیں مان رہے تھے۔ میں نے افسوس سے اپنے بھائی اور اس لڑکی کو دیکھا جس کو گھر سے بھاگنے سے پہلے ذرا بھی اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایسی لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ آج نہیں تو کل جب میرے بھائی کے سر سے محبت کا بھوت اترتا تو اماں نے کہہ کر اس سے طلاق دلوا دینی تھی۔ عورت کتنی پیار کی بھوکی ہوتی ہے کہ ایک انجان مرد کی خاطر اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ ابا بھڑک اٹھے کہ کس کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو، اسے فوراً اس کے والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ پہلی بار ابا نے اماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ بولے تم نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ دیا ہے، آج کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا ہے۔ بھائی کو اسی شرط پر بھابھی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود اٹھائے گا۔ بھائی شادی کے بعد کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ اماں جب بھابھی کو کچھ کہنے لگتیں بھائی روک دیتے تھے، اس کے ساتھ آپ عدن جیسا سلوک نہ کریں، یہ میری بیوی ہے۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں کھانا نہیں بنا سکی، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا آئے تو کھانا نہیں بنا تھا۔ اماں ان کے سامنے ہی مجھے بے عزت کرنے لگیں۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے بخار ہے۔ ابا تب بھی میرے حق میں ایک لفظ نہیں بولے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب میری بہن کا ہاتھ غلطی سے ذرا سا کٹ گیا تھا تو وہ اماں کو ڈانٹنے لگے تھے۔ میری ناقدری پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اب بھائی والا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ابا کی ناراضگی ختم ہو رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، اسے تیار کر دینا، لیکن اماں تو بھڑک اٹھیں کہ ابھی ہمارے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں، یوں ہی بھیجیں گے۔ ابا کہنے لگے میرے پاس پیسے ہیں، تو اماں تڑپ اٹھیں، لیکن چچی نے انہیں چپ کرنے کا کہہ دیا۔ وہ کہتے میں نہیں چاہتا جیسے تمہارا لڑکا خراب ہوا ہے کوئی دوسرا بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ ویسے تو آج کل چچی اور اماں کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں جا رہے تھے۔ چچی نے اماں سے رشتہ مانگا تھا جس پر اماں انکار کر چکی تھیں۔ جو بھی تھا بہن سے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی اس موالی کو نہیں دے سکتی تھیں۔ تب سے وہ دونوں بول نہیں رہی تھیں۔ ایک نے تو اپنی پسند کی شادی کر لی تھی، لیکن دوسری کی کم از کم وہ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ اماں نے کہا میں کبھی بھی اس کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب بات اپنے خونی رشتوں پر آتی ہے انسان کتنا تڑپ جاتا ہے۔ کاش میرا بھی کوئی خونی رشتہ مجھے یوں سہارا دیتا، میرا سائبان بنتا۔ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی، وہ مجھے یوں رسوا نہ ہونے دیتی۔ ساری رات رونے کے بعد میں تہجد پڑھنے اٹھی۔ تہجد کے وقت نماز پڑھنے اٹھی تو مجھے ایسا لگا کوئی دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ میں نے شور مچا دیا۔ میرا شور سن کر سب اکٹھے ہوئے۔ جب چور کو پکڑا تو چاچی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا کہ میرا اس سے افیئر چل رہا ہے اور میں نے ہی اسے گھر بلایا تھا۔ میری چچی کا بیٹا جو ٹھیک ہو چکا تھا وہ بھی باہر نکل آیا، کہتا میرے سامنے اتنی پاکیزہ بنتی تھی، یہ تھے تمہارے کرتوت، کسی کو گھر پر ہی بلا لیا۔ میں چکراتے چکراتے رہ گئی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ چور میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں حیرانگی سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چور تو ان کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ ایسا نہیں ہے۔ میٹرک کے بعد تو میں گھر سے بھی نہیں نکلی۔ جو کپڑے اماں لا دیتی تھیں میں پہن لیتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں کسی سے چکر چلاؤں؟ میں نے کہا یہ چچی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اماں نے اٹھ کر مجھے تھپڑ مارا کہ تو نے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتی، یہ اپنے عاشق کو بلا کر محلے میں کیوں بدنام کیا؟ میں حیرانگی سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔
صحیح بات تھی، تبھی تو وہ اپنی بیٹی کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ ابا کہنے لگے بس فیصلہ ہو گیا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، صبح تک یہ بات محلے میں پھیل جائے گی، ہمیں ابھی اس کی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا ابا مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ باقی تماشائی بنے کھڑے تھے، لیکن ابا نے میری طرف دیکھا بھی نہ، اور ابا نے اس زور سے کہا کہ تم جو بھی ہو میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی۔ میں حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو میری شادی کسی چور سے کرنے والے تھے۔ میں نے کہا میں شادی نہیں کروں گی۔ کہنے لگے اگر تمہیں ہماری عزت کی ذرا سی بھی پرواہ ہے تو تم یہ شادی کر لو گی۔ اماں ابا نے عزت کے ڈر سے اسی وقت مجھے اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ یہ کیسی رخصتی تھی کہ کوئی دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں آیا، کسی کی آنکھ میں بھی مجھ سمیت آنسو نہیں تھے۔ میں تو ابھی تک سناٹے میں تھی کہ یوں مجھے گھر سے نکالا جائے گا۔ ضرور چاچی نے موقع پر چھوکا مارا تھا، ابا نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس چور کو تو موقع مل گیا تھا کہ ایک لڑکی جو مل گئی تھی، پہلے دل کیا کہ بھاگ جاؤں، پھر بھاگ کر بھی کہاں جاتی، اس لیے شوہر کے ساتھ چل دی۔ میں نے نانی کا نمبر اتنی بار ڈائل کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید کوئی وجہ تھی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ کیا اب یہ چور مجھے اپنے گھر لے جائے گا یا پھر کہیں اور، کیا اب میں ایک چور کی کمائی سے پیٹ پالوں گی۔ میں سارے راستے خاموش رہی، لیکن میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اس کی یہ پسند کی شادی ہو۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایک چور کی بیوی کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا، اور اس انسان کا تو خود کا بھروسہ نہیں، کیا پتہ کل ہو یا نہیں، کسی پولیس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا۔ گاڑی رکی، وہ چور خوشی خوشی مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا کہ اس کے گھر میں ہر جگہ میرے بچپن کی تصاویریں تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا گھر چھوٹا نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا تھا، اور اس کی گاڑی یہ اس کی اپنی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا شروع ہوا۔ وہ کوئی چور نہیں ہو سکتا، وہ کوئی چور نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دماغ کو مزید الجھانے کی بجائے اس سے پوچھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا تم بتاؤ کون ہو تم؟ کہتا تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ یہ میری تصاویریں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم تو اتنے امیر ہو تو پھر چوری کے ارادے سے ہمارے گھر نہیں آئے ہوگے۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہتا میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا، منہ سے داڑھی ہٹا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ چہرہ ذرا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ابھی صرف سچ سننا ہے۔ کہتا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا۔ ایک دن تمہارے گھر آیا تو تمہاری چاچی نے کہا وہ کبھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گی، تو میں ان کو اچھے سے سمجھ گیا۔ میں نے کہا یہ گاڑی میری نہیں ہے، میں غریب ہوں، تو تمہاری چاچی نے فوراً پلٹا مارا۔ جو پہلے میری چمک دھمک دیکھ کر میرا رشتہ نہیں کروانا چاہتی تھیں، وہ مان گئیں۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا کرنا ہوگا، تمہاری ستیلی ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ میں حیرانگی سے سب سن رہی تھی۔ میرا شوہر بولتا گیا، وہ کہتا میں کوئی چور یا کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں سیدھے اور صاف طریقے سے رشتہ لاتا تو کبھی بھی تمہارے ابا سمیت کوئی بھی مجھ سے شادی نہ کرنے دیتا، کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری چچی کی چلتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ بلا شبہ وہ حسین مرد تھا، وہ میرے نصیب میں کیسے لکھا جا سکتا تھا؟ کہتا یاد کرو تمہارا ایک بچپن میں دوست ہوا کرتا تھا۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا، وہ میری میم کا بیٹا تھا۔ میں نے نکاح کے وقت یہ کیوں نہ سوچا، شاید مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے پوچھا میم کدھر ہیں؟ تو میرے شوہر نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے ڈیڈ اور موم کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ وہ مجھے کبھی نہیں بھولے تھے، وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتے تھے، انہیں میرے بارے میں سب پتہ تھا۔ میں نے بچپن میں ہی اپنی میم کو سب بتایا تھا کہ کیسے میری ستیلی ماں اور چچی مجھ پر ظلم و ستم کرتی ہے۔ کہتا ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی، ہم نے ان کا ہر جگہ علاج کروایا، وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھیں، ان کا علاج جاری تھا، لیکن وہ سال کے بعد ہی مر گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے، ان کی ڈیڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی، انہوں نے کتنی مشکلیں دیکھی تھیں، وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کی محبت کا مجھے یقین آ چکا تھا، تم میرے بچپن کی محبت ہو۔ وہ مجھے پکڑے ہمارے کمرے میں لے گئے، ہماری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ میں نے اتنی پرسکون زندگی پہلے نہیں جی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں سب کام نوکر ہی کرتے ہیں، وہی کریں گے،
تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ لا کر میری الماری کی زینت بنا دیا۔ وہ ایک بڑی سی کمپنی کے مالک تھے۔ کوئی بھی عورت ان سے شادی کرنا چاہے گی۔ میرے شوہر نے کہا اب سے تم اپنی پڑھائی پرائیویٹ دوبارہ شروع کرو۔ میرے اندر خواہش تھی کہ میں پڑھوں، جو اللہ نے پوری کر دی تھی۔ میں کتنی خوش نصیب تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیا، میرا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ میں اس رب کا کیوں نہ شکر بجا لاتی۔ مجھے اپنی نانی کی بہت یاد آتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے خواہش ظاہر کی تو وہ کہتے ٹھیک ہے، کام سے فارغ ہوتے ہی تمہیں ملوانے لے جاؤں گا۔ میں خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے میری خواہش کا احترام کیا ہے۔ مجھے اپنا آپ خوبصورت نہیں لگتا تھا، اب اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ ان کے ساتھ کا ہی اثر تھا۔ ہفتے کے دن تیار ہو کر ان کے ہمراہ نانی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد ہم نانی کے گھر پہنچے۔ وہ مجھے یوں گاڑی سے اترتا کسی کے ساتھ آتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہتی یہ کون ہے اور تم اتنی تیار ہو، خوش ہو؟ میں نے کہا نانی یہ میرے شوہر ہیں۔ میں نے کہا میری چاچی نے کیسے مجھ پر الزام لگا کر انہیں چور سمجھ کر میری شادی ان سے کر دی، اور آپ کو فون کرتی رہی لیکن آپ نے فون نہ اٹھایا۔ تو بولی میرا فون خراب تھا۔ میرے شوہر کی خوب آؤ بھگت کرنے لگیں۔ واپسی پر میرے شوہر نے بہت اصرار کر کے کہا کہ ہم نانی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ مجھے بزنس میٹنگ کی وجہ سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، تمہارے ساتھ رہیں گی، مجھے بھی سہارا رہے گا۔ میں بھی مان گئی، مجھے بھی اپنی نانی کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ میرے شوہر اتنے اچھے تھے کہ میرے سے جڑے رشتوں کی پرواہ کرتے تھے۔ نانی پہلے تو انکار کرتی رہیں، پھر آخر کار میں نے انہیں منا کر دم لیا۔ کہتی تو بہت خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا جی نانی، یہ آپ نے سچ کہا ہے، میں واقعی بہت خوش نصیب ہوں۔ میری الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہے، میرے پاس ہر قسم کے جوتے، میک اپ تھا۔ نانی کے آتے ہی میرے شوہر نے چھوٹی سی تقریب رکھی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہماری شادی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے میرا سب سے تعارف کروایا تھا۔ سبھی مجھے رشک سے دیکھ رہے تھے۔ میں آج سب کے لیے قابل احترام تھی تو صرف اپنے شوہر کی وجہ سے۔ یہ سب تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے کب سوچا تھا کہ ایسا میرا نصیب ہوگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نانی اور میں جتنی دعائیں دیتے کم تھا۔ وہ ہفتہ اتوار کا دن ہمیں دیتے، مجھ سے اتنی محبت کرتے کہ میں اللہ کی قدرت کے آگے خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کا کیسے شکر بجا لاؤں؟ اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتیں۔ میری شادی کو سال ہونے والا تھا۔ ایک دن اچانک طبیعت خرابی پر میں اپنے شوہر کے ساتھ چیک اپ کروانے گئی۔ واپسی پر آ رہی تھی تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، مجھ سے پیسے مانگنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بہن تھی۔ میں نے اس کو اس حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ پر نیل کے نشان تھے جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ وہ تو کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے؟ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگی، میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا میری بہن ہے۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کو یہ سب پسند آئے گا یا نہیں، لیکن میں اپنی بہن کو یوں اکیلے دیکھ کر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ کہتی کہ تم پہ جب چچی نے الزام لگا کر گھر سے نکالا تو تب کچھ دن بعد وہ رشتے والے آئے، تمہاری جگہ مجھے دکھایا گیا، انہیں میں پسند آئی، ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ اماں بہت خوش تھیں، لیکن چچی ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے اماں سے کہہ کر تمہیں گھر سے نکالنے میں انہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا۔ بیٹی اب کسی اور کو دے رہی ہو۔ دونوں میں بحث ہوئی اور یہ بات ابا نے سن لی۔ وہ بہت غصہ ہوئے، انہوں نے اماں کو گھر سے نکال دیا۔ اماں بہت روئیں، کہتی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ ان کو احساس جرم اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی لیکن آپ نہیں ملیں۔ کمرے میں خود کو بند کر لیا تھا۔ میری شادی ہو گئی اور مکافات عمل شروع ہو گیا۔ میری بہن رونے لگی، کہتی میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، وہی سب میرے ساتھ ہونے لگا۔ میری ساس اور شوہر مجھے مارتے تھے، بھابھی بھی تانے دیتی کہ یہ روز ناراض ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ اب میں نے انہیں چھوڑ دیا، اپنی ضروریات کے لیے آج کل مانگنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ ابا تو خود کو کمرے میں بند کر چکے ہیں۔ پھر وہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا بولوں۔ اسے پیسے اور کپڑے دے کر رخصت کیا۔ اللہ نے کیسے مجھے اس رشتے سے بچا لیا تھا، ورنہ میں آج اس کی جگہ ہوتی۔ انسان نے تو چال چل دی، لیکن اللہ کی طرف سے بہتر چال تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا، الٹا وہ میرے حق میں بہتر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا۔ نانی نے بھی تعصب سے سب سنا، کہتی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے،
تمہاری ماں اور چچی نے میری بچی کے ساتھ برا کرنا چاہا، لیکن کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ اسے ایک محبت کرنے والا شوہر ملا، وہ کوئی چور نہیں، بزنس مین ہے۔ نانی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانے لگی تو جاتے جاتے آہستہ سے بولی، آپ پلیز بابا سے مل لیجیے گا، وہ واقعی بہت شرمندہ ہیں۔ میں نے دعا دی کہ اللہ کرے اس کا شوہر سدھر جائے، اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری جیسی تکلیف کاٹے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں ملنا چاہتی تھی اپنے باپ سے، ان کے گلے لگ کر کچھ دیر رو لینا چاہتی تھی، ان کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دل کے گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن خاموشی کی نظر ہوئے۔ اب جو ڈاکٹر نے خبر سنائی، اس نے میری زندگی میں خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ میں اتنی خوش نصیب تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اپنے بابا سے ملنے جاؤں گی، ان کو اس احساس جرم کے بوجھ سے آزاد کراؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر گئی۔ چچی کی پورشن سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک تو چچی کی آواز تھی، دوسری شاید ان کی بہو تھی۔ میں اوپر چلی گئی۔ چچی مجھے اور میرے شوہر کو یوں تیار شیار دیکھ کر چونکیں۔ میں اوپر گئی، چچی بھی آ گئیں۔ کہتی یہ تو چور ہے، کیا ڈکیتی میں اس نے کوئی بڑا ہاتھ مار لیا؟ میں نے کہا نہیں چاچی، یہ بزنس مین ہے۔ جس اندھے کنویں میں آپ مجھے پھینکنا چاہتی تھیں وہ جنت تھی۔ برا سوچا تھا لیکن اللہ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دیا۔ ان کا منہ کھل گیا۔ بھابھی سے ملی، ان سے میرے اچھے تعلقات رہ چکے تھے۔ ابا میری آواز سن کر کمرے سے باہر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ بہت بیمار لگ رہے تھے۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، ایسے جیسے انہوں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر رونے لگے، مجھ سے ہر جرم کی معافی مانگنے لگے۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر روتی رہی۔ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اپنے باپ کے سامنے بہادر بنتی۔ میں نے کہا میں نے آپ کو سب کے لیے معاف کیا۔ بولے میں نے تم پر کبھی توجہ نہیں دی، میں تمہارا اور تمہاری ماں کا مجرم ہوں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، دوسرا آپ کا اور میری ماں کا معاملہ ہے۔ کہتے میں نے تمہاری بھی تو چور سے شادی کروا دی۔ میں نے کہا وہ چور نہیں، وہ بزنس مین ہے۔ باقی کی کہانی میرے شوہر نے انہیں سنا دی۔ یوں ہنسی خوشی شام گزار کر آئے۔ ابا نے میری پسند کا کھانا بنوایا۔ کہتے آج سے تم دل کھول کر جو چاہے بلا جھجک مانگ سکتی ہو، تمہارے میکے کے دروازے تم پر کھلے ہیں۔ اپنے باپ کو ہمیشہ سب سے آگے اپنے ساتھ کھڑی پاؤ گی۔ آگے 9 مہینے کیسے گزرے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا جاتا، سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے کہ مجھے اللہ نے نعمت سے نوازا تھا۔ میرے ابا بھی مجھ سے ملنے آئے تھے، بہت سارے کھلونے بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ نانا بننے کی الگ ہی خوشی تھی۔ میں نے تشکر سے اپنے شوہر کو دیکھا، جن کی وجہ سے یہ سارے رشتے مجھے واپس ملے تھے۔ پہلے تو نانی ابا سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہوئیں، پھر دھیرے دھیرے مان گئی۔ ویسے بھی کسی کو معاف کر دینے سے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ ایسے نہیں ملتا۔ کسی کو معاف کر دو یا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو اس کے بہترین نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے میری زندگی میں اچانک بہار آ گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اولڈ ہوم میں گئی تھیں۔ میں نے ابا کو کہا کہ وہ انہیں گھر لے آئیں۔ یہ عمر ان کی اس حصے میں آ کر بے گھر ہونے کی نہیں، وہ بے گھر اچھی نہیں لگتیں۔ نانی کہتی تم اپنی ماں کی طرح کس مٹی کی بنی ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا تم سب کو معاف کر رہی ہو۔ کبھی سوچا اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ میں نے نانی کو کہا یہ اوپر والا کس لیے ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس نے میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا، میری عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ جس رب نے میرا اتنا کچھ کیا، میں اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی خوشی کی خاطر معاف کر دوں؟ ویسے بھی مجھے زندگی کے ان چکروں نے یہ بات تو سمجھا دی تھی کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ ایک پلان یہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اور ایک پلان وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے سوچ کر کرتا ہے۔